رباه عفوك إني من نور مدت يداي رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز سورہ نساء آیت نمبر 75 اور 76 ہم لوگ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال، حالانکہ کئی بے بس مرد، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے ایسے بھی ہیں، الذین یقولون جو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یعنی ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ اب دیکھیے یہ جو پورا کا پورا رکوع چل رہا ہے، اگر اس پورے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں ترتیب کے لحاظ سے مضامین پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ناموافق حالات میں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ احتیاط سے رہنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ دشمن کے جارحانہ اقدامات سے بچنے کے لیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ ہر وقت مسلح رہنے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاد کی ضرورت کا احساس دلاتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے کہ تمہیں اس سلسلے میں گوریلا جنگ لڑنی پڑے تب بھی لڑو، اور اگر کسی بڑی روایتی جنگ کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہو، لیکن یہ بات تمہارے سامنے رہنی چاہیے، تمہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمہارے گرد و پیش میں دشمن قبائل کی ایک وسیع دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ تمہاری حیثیت دشمنوں کے سمندر میں ایک جزیرے کی مانند ہے اور تم بری طرح ان میں گھرے ہوئے ہو، لیکن تمہیں اپنی ایمانی قوت سے اس جال کو توڑ کر نکلنا ہے، ہر سطح پر زندگی کا ثبوت دینا ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ تم اپنی صفوں کا اچھی طرح سے جائزہ لو۔ تمہاری صفوں میں ابھی تک منافقین بھی موجود ہیں، کمزور ایمان والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیے منافقین کا بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا اور کمزور ایمان والے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ منافق تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، لیکن جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں سم ٹائمز وہ بھی اپنے ہی ساتھیوں کے لیے یا اپنے ہی دین کے لیے نقصان کا باعث بھی بن جایا کرتے ہیں، یعنی جن کے دل اور دماغ کے رشتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تمہارے ساتھ مستحکم نہیں ہو سکے ہیں۔ بظاہر تو وہ تمہارے ساتھ شریک رہتے ہیں، لیکن جب کسی مصیبت کا وقت آتا ہے، ابتلا کا وقت آتا ہے، اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے اس سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی جنگ میں فتح عطا فرماتے ہیں، مال غنیمت ملتا ہے تو انتہائی تعصف کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ مال غنیمت سے محرومی کی شکایت کرتے ہیں، یعنی ان کے پیش نظر صرف دنیا ہے اور دنیا کے فوائد، اس سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم جس مارکے کی بات کر رہے ہو، جس میں جان لڑا رہے ہو، جو حق اور باطل کا مارکا ہے، اس میں ایسے دنیا کے غلاموں کا، دنیا کے بندوں کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس مارکے میں صرف وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں جن کا ہدف اللہ رب العزت کی رضا ہے، جن کی منزل آخرت ہے، اور وہ اپنی زندگی اور زندگی کے سب فائدوں کو محض اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہوں، یعنی وہ اس بات کا یقین پیدا کر چکے ہوں کہ اصل اجر جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ملتا ہے۔ دنیا کی آسائشیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں، یعنی ہم اگر اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جان دے دیں گے تب بھی ہم کامیاب ہیں، اگر ہم غازی بن کر لوٹیں گے تب بھی، ہر صورت میں وہ اجر ہمارا انتظار کر رہا ہے، اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو ہی جائے گی۔ اور اس عقیدے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جو پھر موت پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو طاقت
اور قوت کے اس سرچشمے سے وابستہ کرنے کے بعد اب ڈائریکٹ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر زندگی اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے خیر اور شر کی اس کشمکش میں دیوانہ وار گزر جانے کا نام ہے، تو پھر تمہیں انتظار کس بات کا ہے؟ یعنی پیچھے ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو بتا دی گئی ہیں، اور اب براہ راست ان سے خطاب اس طرح سے کیا جا رہا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر زندگی اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے اور خیر اور شر کی کشمکش میں لڑ جانے کا نام ہے، تو انتظار کس بات کا ہے؟ فی سبیل اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار سے جنگ لڑو، یا کفار جو ہیں اسلام کے مرکز پر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر تم مدافعت کرتے ہو۔ فی سبیل اللہ تو وہ جنگ بھی ہے کہ جو فتنے کی سرکوبی کے لیے لڑی جائے۔ اسلام کے پیش نظر اصل ہدف کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دنیا سے فتنہ ختم کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم کافروں سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ اب سورہ بقرہ میں بھی یہی چیز بتائی گئی ہے، قتل سے بھی زیادہ بری چیز کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو فتنے کو ختم کرنا بیسیکلی اسلام میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اب فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے تو وہ بھی لڑنی ہے۔ فتنے سے مراد ہر اس قوت سے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، اس کو کچلنا ہے جو اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور اگر کوئی اسلام کی طرف لوگ آ جاتے ہیں تو ظلم و ستم کے ذریعے ان کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسلمانوں پر زندگی صرف اس لیے عذاب بنا دی جاتی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر کے گویا قیامت کو دعوت دی ہے۔ ہم تمہیں صرف اس وقت زندہ رہنے کی اجازت دیں گے جب تم اسلام سے نکلنے کا اعلان کر دو۔ تو یہ وہ فتنہ ہے جس کی سرکوبی جہاد کا اصل مقصد ہے۔ قتال فی سبیل اللہ میں اس کا مقام جو ہے یہ سب سے پہلا ہے۔ یہاں پہ اسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مکہ معظمہ اور دوسری بعض بستیوں میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو اس لیے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ تم اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کی جرت کیسے کی ہے؟ اور وہ بے بس لوگ، ان کے ظلم سے بچنے کی ظاہر ہے ان کے پاس کوئی تدبیر نہیں ہے، وہ بے بسی کے ساتھ شب و روز اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی سے ہمیں نکال جس کے حکمران اور جس کے طاقتور لوگ ایسے ظالم ہیں جو دن رات ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کے ظلم و ستم سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم اس قدر بے بس ہیں، نہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ پاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بے بسی اور قسم پرسی کا یہاں پہ حوالہ دے کر فرما رہے ہیں کہ تم نے بھی ان کی چیخیں سنی ہوں گی، ان پر گزرنے والی قیامت کی داستانیں تم تک بھی پہنچی ہوں گی۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کو وہاں سے نکالنے، ان کو رہائی دلانے یا ان ظالموں کا پنجہ مروڑنے کے لیے قتال کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہے، بلکہ یہ تو قتال فی سبیل اللہ کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ وہ بار بار اللہ سے اپنے لیے کسی مددگار، کسی ہمدرد، غم گسار کے لیے التجائیں کرتے ہیں، تو اس چیز کا جواب دینا تم پر لازم ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب مسلمان اپنے وطن میں رہنے کے باوجود محض اسلام کی خاطر وطن کے تحفظ سے محروم ہو جائیں اور ان کی جان و مال، ان کی عزت ظالموں کے ہاتھ میں مجروح ہو کر رہ جائے، خود وہ اتنے بے بس اور بے کس ہوں کہ اس ساری سچویشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہوں، ان کے پاس سوائے اللہ کے بھروسے کے اور کوئی طاقت نہ ہو، تو پھر جو ہمسایہ ممالک میں رہنے والے مسلمان ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان انہیں مظلومیت سے نکالنے کی طاقت رکھتے ہوں یا کسی بھی طرح ان کی اذیتوں میں کمی کا باعث بن سکتے ہوں اور وہ اپنا فرض انجام دینے سے پہلو تہی کریں، تو شریعت کی زبان میں ایسے لوگ پھر منافق ہیں۔ مسلمانوں پر جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ حکومت مسئول ہوتی ہے۔ اگر حکومت اپنے فرض کو انجام دینے سے انکار کر دے یا حکومت اس کا احساس نہیں کرتی ہے تو پھر یہ ساری ذمہ داری علماء پر آ جاتی ہے، کیونکہ قوم کو رہنمائی دینے والے علماء ہوتے ہیں، اور علماء کبھی بھی یہ عذر پیش کر کے اللہ کے ہاں نہیں چھوٹ سکیں گے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس فرض کو نہیں پہچانا تھا تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس چیز کی جو ہے نا وہ سخت پوچھ ہوگی۔ بہرحال
علماء میں یہ چیز، علماء اور صلحاء پر ساری ذمہ داری آتی ہے، اور اگر یہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں، عوام بھی اٹھنے سے انکار کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پوری قوم جو ہے وہ اس پر اللہ کی جانب سے ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ آج مسلمان مجموعی طور پر اللہ کے اسی عذاب کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کہاں کہاں مسلمانوں پر مظالم توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان ڈیفینیٹلی قوت کا استعمال جو ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس سے بھی گریزاں ہیں، اور کیا ہو رہا ہے کہ کسی بھی طرح کی اخلاقی اور سیاسی مدد دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ مسلمان کی ہر طرح کی مدد سے محروم ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اقلیتیں جو ہیں وہ بری طرح پامال ہو رہی ہیں۔ چھوٹے ممالک بڑی طاقتوں کے نشانوں پر ہیں، جب چاہتے ہیں وہ لوگ کسی مسلمان پر بھی، کسی مسلمان ملک پر بھی آگ برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کب اپنے فرائض کا احساس جو ہے یہ پیدا ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ اب یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور اگر مضامین کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے اس میں آخری بات ارشاد فرمائی گئی ہے، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو آئے دن جنگیں لڑنا پڑتی ہیں، کبھی اس قبیلے سے جنگ ہے، کبھی اس قبیلے سے، کبھی ایک طرف سے کفر حملہ کر رہا ہے، کبھی دوسری طرف سے کفر حملہ کر رہا ہے، تو مسلمان برابر ان میں سے ہر ایک کی زد میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان کا کام اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کافر کا کام کیا ہے؟ طاغوت اور شیطان کے لیے لڑنا۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ روشنی جو ہے نا، چاہے وہ چھوٹی سی ایک روشنی کی ایک کرن ہو، چاہے وہ جو ہے سورج کی روشنی ہے، چاہے ٹمٹماتا دیا ہے، روشنی کا کام کیا ہے؟ ہر صورت میں اندھیرے کو ختم کرنا، تاریکی سے لڑنا، اور اس وقت تک جلنے کی کوشش کرنا جب تک ماحول سے تاریکی دور نہ ہو جائے۔ ایک ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اسے اگر پتہ ہے کہ اس کے سامنے ایک مریض ہے تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کے مرض سے لڑنے کی، چاہے اس کو یہ بھی پتہ ہو نا یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے اس کو بچانے کی۔ ایسے ہی ایک مسلمان کا کام کیا ہے؟ ہر طرح کے کفر سے لڑنا، چاہے وہ نظریاتی کفر ہو، چاہے وہ عملی کفر ہو، چاہے اس نے ظلم کی چادر اوڑھ رکھی ہو، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر معاملہ ظلم اور جارحیت تک پہنچ جائے تو پھر جتنی اس میں طاقت ہے اس سے کام لے کر، چاہے مسلمان کو اپنی جان دینی پڑے، چاہے جان لینی پڑے۔ اب یہی کام عہد نبوت میں بھی مسلمانوں کا تھا، یہی کام قیامت تک مسلمانوں کا رہے گا، کیونکہ ان کی پہچان ہی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان جو ہے اس کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس طرح کفر نے آج تک اپنے طریقے نہیں بدلے، عہد نبوت، عہد صحابہ میں بھی اہل کتاب اور دیگر کفار جو ہیں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں یہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے، آج بھی یہ سب لوگ اکٹھے ہیں۔ ان سب کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سب کا مقابلہ جو ہے مسلمانوں نے ہمیشہ ایمان کی قوت سے کیا تھا۔ تب نہ تو ان کے پاس اتنے ہتھیار تھے، نہ اتنی افرادی قوت تھی۔ کیا ریزن تھی، کیا وہ وجہ تھی کہ چند لوگ جو تھے وہ ہزاروں اور لاکھوں کے لشکروں سے ٹکرا جاتے تھے؟ یہ مقابلہ صرف اور صرف ایمان کی قوت سے ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے صورتحال میں نہ تو کوئی تبدیلی ابھی تک آئی ہے، نہ ہی مطلب اس کی کوئی ابھی تک کوئی صورتحال نظر آتی ہے۔ مسلمان ریاستوں کے حکمران جو ہیں اور سیکولر سیاستدان ہیں، آج کے کفر کے مقابلے میں چاہے کیسی خوش فہمیوں کا شکار ہو جائیں، ہزار یہ سمجھیں کہ کفر نے اسلام کو برداشت کرنا شروع کر دیا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ لوگ اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ایسا جو ہے یہ چیز کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کاش انہیں یہ چیز سوچنے کی توفیق نصیب ہو۔ بہرحال یہ آگہی دینے کے بعد کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس شیطان کے دوستوں سے لڑو۔
खैर की पुष्ट पनाह कौन कर रही है कुव्वत? कौन सी कुव्वत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वत है, रहमान की कुव्वत है। और शर का पुश्तबान शैतान है। मुसलमानों के सर पर रहमान का साया है और कुफर के साथ शैतान की कुव्वतें हैं। शैतान अपने दाव पेच तो बदलता रहता है, लेकिन कभी भी अपने मकसद से वो हटता नहीं है। इसलिए मुसलमानों को कभी भी किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फरमाया कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि लड़े बगैर कोई चाराकार नहीं है, तो फिर बेतामुल शैतानी कुव्वतों से लड़ो। इन कुव्वतों से कभी मरूब होने की गलती ना करो। शैतान की कुव्वतें चाहे कितनी भी अजीम हों, बज़ाहिर इनका कैसा ही चर्चा क्यों ना हो, लेकिन तुम याद रखो कि तुम्हारे सरों पर अल्लाह की नुसरत का साया है। अल्लाह के मुकाबले में शैतान की कुव्वतें कभी पायदार नहीं हो सकती। इसीलिए आयत के आखिर में फरमाया है कि शैतान की तदबीरें हमेशा बूदी और कमज़ोर होती हैं। इनसे खौफज़दा होने की कभी गलती ना करना। अलबत्ता इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ईमान की है, यानी मुसलमानों के दिलों में ईमान की कुव्वत मौजूद हो, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से डरना ना जानते हों, उनका सर अल्लाह के सिवा किसी और के सामने ना झुके, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत हो, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में उनके दिल धड़कते हों, उनकी ज़ुबानों पर सिर्फ़ अल्लाह के दीन के तराने हों और उनकी इज्तमाई ज़िंदगी में सिर्फ़ अल्लाह का कानून नाफिज हो। ये इसके लिए पहली शर्त है कामयाबी के लिए। और दूसरी शर्त क्या है कि एक मुसलमान का काम क्या हो, वो जो कुछ भी करता हो फ़ी सबीलिल्लाह, यानी उसके ये जो सारे काम है ना, वो अगर लड़ता है, वो किसी दुश्मन से लड़ रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है उसके सामने बेसिकली होनी क्या चीज़ चाहिए, वो जो कुछ कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है। वो काफिरों से अल्लाह के दीन, अल्लाह की रज़ा के लिए लड़े, अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं, ना ही अपने कौमी मफादात के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने दीन की खातिर, अपने रब की खातिर। अब इन 2 शर्तों के पूरा कर देने के बाद शैतान की जितनी तदबीरें हैं वो इसलिए बेकार होकर रह जाती हैं क्योंकि अल्लाह की नुसरत और ताईद जो है ये साफ साफ नज़र आने लगती है। जंग बदर में शैतान ने मुशरिकीन मक्का को पूरी तरह यकीन दिलाया, इन्नी माकुम ला गालिब लकुमुल यौम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। लेकिन जब उसने फरिश्तों को उतरते देखा, अल्लाह की ताईद और नुसरत नज़र आई, तो अबू जहल से हाथ छुड़ा के भागा और कहा कि जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देखते। अब हर दौर के मुसलमानों की कामयाबी के लिए यही 2 शर्तें लाजिम हैं और मकदूर भर कह लीजिए ज़ाहरी असबाब की फराहमी के साथ साथ इन 2 बुनियादी शर्तों पर जब अमल किया जाएगा तो डेफिनेटली मैदान बदर की तरह हमेशा फरिश्ते उतर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की हर आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।